کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو, اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو. تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا؟ کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی. اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو, تو ایک آزاد حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. دیو مفتی صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی. مفتی صاحب کی بات آپ نے سمجھی نہیں ہے تو غلط کہاں سے ثابت ہو گئی؟ مفتی صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت مت کرو, اس سے ٹھاٹھا والی بغاوت ہے, مسلح دھماکے, اس سے قتل و غارت ہے, لوگوں کی لاشیں بکھریں گی, لوگوں کا نقصان ہوگا. اور پھر گورنمنٹ بھی کرے گی سب کچھ, اسٹیبلشمنٹ کرے گی تمہارے خلاف. قتل و غارت کا بازار کم ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا. پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اسلام دشمن قوتیں ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ, باغیوں کے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا یہ ملک, یہ چلے جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں. باقی جو بنگلہ دیش والوں نے احتجاج کیا ہے وہ بندوقوں بموں والا احتجاج نہیں ہے. اس احتجاج کے تو ہم قائل ہیں. کراچی کی عوام وہ والا احتجاج نہیں کر رہی, تبھی تو پٹ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تمہارے گٹر کے ڈھکن کبھی بھی نہیں لگیں گے. تم ڈھکن لے زندگی میں ہی کراچی والوں زندگی گزارو تم. یہ احتجاج کو تو ہم قائل ہیں بھائی, یہ والا تو کرنا چاہیے. ہاں ہم مسلح احتجاج کے قائل نہیں ہیں. دھماکے شماکے مت کرو, بموں کی باتیں مت کرو, طاغوت کے خلاف اٹھو, لیکن یہ والا اٹھنا نہیں کہ اسلحہ لے کے اٹھ کے. یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو تمہیں ترغیبیں دے رہے ہیں نا, یہ مارکیٹ سے ہو جائیں گے شارٹ اور تمہیں پھنسوا دیں گے. ماضی میں دیکھ لو جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا, جو تحریکیں چلانے والے لوگ تھے وہ محفوظ ہیں, اور نیچے کی سارے پبلک کو انہوں نے مصیبت اور عذاب میں ڈال دیا. تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کی. تو مسلح بغاوت کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی احتجاج تو آپ کا حق ہے بھائی, اسے تو یہ تو نہیں ہو رہا تبھی تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کیا تھا نا, دھرنے ورنے ہو گیا نا, اس کے کچھ مکے ہو گئے نا, تو اس کے تو ہم قائل ہیں بھائی. بیٹھو آپ جا کے کہیں بھی. تو عوام تو یہ بھی نہیں بیٹھ رہی. اب بلوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا حافظ نعیم صاحب نے, اس کا فائدہ ہوا ہے. تو اس احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. اس کے تو بھرپور ہونا چاہیے اس ٹائپ کے احتجاجات. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. پہلی شقی یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ, اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں,
بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یار دیکھو یہ سیکولر, یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا, تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے, یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہا یہ, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. یہ کام اس کے سارے کافروں والے, دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں. اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے.